اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ روحانی دی لو انفو ٹی وی چینل میں تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیے ناظرین، آج آپ حضرات کے لیے محبت کے حوالے سے ایک طاقتور عمل لے کر آئے ہیں جس کی کوئی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی، مطلب وہ تعریف کا محتاج نہیں، وہ خود ہی اپنی تعریف ہے۔ وہ کام ایسے کرتا ہے لمحوں میں، چند لمحوں میں وہ اس کا اثر نظر آتا ہے، آپ کو یقین جانے بہت پاورفل عمل ہے۔ وقت کو ضائع کیے بنا چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو شوہر یا بیوی آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کوئی پرابلم بن گئی ہو، کوئی بھی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے بیوی شوہر کے درمیان، تو اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، ان دونوں کو آپس میں ایک کرنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے اس عمل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ محبت کا عمل ہے، لیکن صرف جائز کام کے لیے اجازت دے رہے ہیں، ہم ناجائز کام کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں کوئی بھی دوست احباب۔ بہت سارے یوٹیوب چینلز پر عامل ایسے ہیں جو صرف سنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے، ایسے عاملوں سے ہوشیار رہا کریں۔ بہرحال مختصر بات یہی ہے، عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اگر میرا بھائی یا میری کوئی بہن اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اجازت لینا ہوگی، اور ہماری طرف سے اجازت صرف اسی کو ملے گی جو ہمارے چینل کا سبسکرائبر ہے، اور جائز کام کے لیے میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ تو آئیے، دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کی جو تھوڑا سا صدقہ دینا ہوگا آپ کو۔ صدقہ کس طریقے سے دینا ہے اور کون سا دینا ہے وہ اینڈ پہ جا کر بتا دوں گا۔ بغیر صدقے کے آپ کا جو عمل کام نہیں کرے گا۔ تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کو یہ چاہیے کہ جتنے دن اس عمل کو کرنا ہے اتنے دن آپ نے کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں دیکھنی۔ پنگنا نماز، صبح تلاوت قرآن، مغرب کے بعد بھی تلاوت قرآن، وہ سارا طریقہ میں پروسیجر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے لے کر چلنا ہے 7 دن تک۔ 7 دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ یہ جو ہے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اندر اندر ہی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کا یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ماہ ذی الحجہ کے 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو جب بھی شروع کر لیں، لیکن آپ نے 10 دن کے اندر اندر ہی یہ ختم کرنا، مطلب قربانی سے پہلے اس عمل کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد نہیں یہ جا سکتا۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے نماز فجر سے پہلے، مطلب تہجد کے وقت اٹھنا ہے، نماز تہجد کے 12 نوافل پڑھنے ہیں۔ اور نوافل پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری مرتبہ بھی آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مطلب یہ کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 12 رکعت نفل نماز تہجد کے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سجدے میں جا کر۔ سجدے میں جا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا ودود، 41 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ جس کے ساتھ آپ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے، مطلب نکاح کے لیے یا نکاح ہوا ناراض ہیں، اس کا 3 مرتبہ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو سجدے کے دوران ہی تھوڑا سا منہ پھیر کے چاروں طرف آپ نے گولائی میں پھونک مار دینا ہے۔ اب آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ سجدے سے اٹھ جانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے کے بعد، جب دونوں ہاتھ دعا کے لیے آپ نے اٹھا لیے تو پھر آپ نے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ نے پھر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا ہے، دایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا ہے، اور اپنا جو بایاں ہاتھ ہے وہ آپ نے آنکھیں بند کر کے ایسے محسوس کرنا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے ایسے محسوس کر کے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، مطلب ایک ہاتھ آپ کے دل پہ ہو، دوسرا ہاتھ آپ نے ہوائی طور پہ مطلب محسوس کر کے اس کے دل پہ رکھنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے، کھولنی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، اس وقت تک درمیان میں کوئی بات نہیں کرنی جب تک آپ یہ عمل کر رہے ہوں۔ جب آپ نے عمل مکمل کر لیا، وہ پڑھ لیا آپ نے 41 مرتبہ، پڑھنے کے بعد پہلا پھونک آپ نے اپنا اس محبوب کا نام لے کر اس کے دل پہ مارنا ہے آنکھیں بند کر کے، دوسرا پھونک آپ نے اپنے دل پہ مارنا ہے، اور تیسرا پھونک جو ہوگا وہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے آپ،
تو آپ نے قبلہ کی طرف یا آپ نے اپنے محبوب کے گھر کی طرف اگر رخ کا پتہ ہے تو اس کی طرف آپ نے جو ہے پھونک مار دیں، مطلب شوہر کا بیوی کا اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، معاملات بن جاتے ہیں، یہ عمل آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، نماز فجر پھر اپنا معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو نماز مکمل پڑھتے رہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، اس طریقے سے پھر اگلے دن نماز تہجد کے وقت پھر یہی عمل کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کتنے دن آپ نے اس عمل کو لے کر چلنا ہے۔ اب باری آتی ہے اس کا صدقہ کیسے دینا ہے۔ صدقہ کا تھوڑا سا جو ہے نا وضاحت سن لیجئے گا۔ صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز گھر میں بنانی ہے، اگر تو آپ لڑکی ہیں تو آپ گھر میں خود چیز بنائیں، بنا کے آپ اس کے اوپر یا ودودو 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے اندر پھونک مار دیں اور اپنے محبوب کا تصور ذہن میں رکھ کر خدا سے دعا کر کے وہ چیز تقسیم کر دیں۔ جتنے دن عمل چلے گا اتنے دن وہ چیز تقسیم بھی کرنی ہے، بھلے وہ آپ 10 روپے کی لے کر پکائیں، لیکن پکانی گھر میں ہے، بنی بنائی بازار سے نہیں منگانی، گھر میں پکانی ہے۔ اور اگر مرد ہے مطلب لڑکا ہے تو وہ گھر میں کسی بہن یا ماں سے وہ چیزیں بنوائے گا، بنوا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بنوا کے آپ بچوں میں تقسیم کر دیں، بھلے ادھر کھلا دیں یا باہر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، مطلب ساتھ ساتھ وہ صدقہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، ساتھ ساتھ آپ کا عمل چلتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا پاورفل اور طاقتور عمل ہے، آپ خود حیران پریشان رہ جائیں گے یہ آخر ہو کیسے گیا۔ بہت کمال کا یہ تحفہ ہے، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملیں گے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اجازت دے دیجیے گا، اللہ حافظ۔